اچھا وارث بھائی، یہ تو بتائیں کہ آپ کی بہت زیادہ ماشاءاللہ مصروفیت ہے، آفس کے اندر آپ اچھا خاصا ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر لیکچرز ہوتے ہیں، آپ نے مسجد کے اندر بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کچھ ٹائم کی، اور کچھ ذاتی بھی مصروفیت ہیں آپ کی، پھر آپ کی 2 شادیاں ہیں، آپ نے وہ بھی مینیج کی ہوئی ہیں، اس سب کے باوجود آپ پھر کہتے ہیں کہ میری گولڈ کا کاروبار بھی ہے، میرا کاروبار کا ٹائم کدھر ہے؟ گولڈ میں ہم کام کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس پیچھے ٹیم ہے، وہ سامان کو تیار کرتی ہے، ہول سیلرز کو ہم دیتے ہیں، اور مہینے میں صرف میں نے 2 دن جو ہے وہ وزٹ کرنا ہوتا ہے رنگ محل میں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ سارا آن لائن میں اس کو مانیٹر کرتا ہوں. اعتماد والے ساتھی ہیں جو سارا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں. آپ اگر صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے، دین کے کام سے کچھ وقت نکال کے وہ اپنی معاش کو دیا کرتے تھے، جی جی لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی یعنی دنیا سے کچھ ٹائم نکال کے، دنیا سے وقت نکال کے کچھ دین کا کام کر دین لیں. کو وہ دیا. پریورٹی ان کا دین تھا، تو دین سے کچھ الحمدللہ. وقت نکال کے وہ یا آپ سمجھ لیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر شہروں کی اپنا کوئی تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے. وارث بھائی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صرف 2 دن دیتے ہیں پورے مہینے میں، اور آپ کا وہ پورے مہینے کا جو بجٹ ہے وہ؟ الحمدللہ پیچھے ٹیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں مانیٹر نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی ٹیم دی ہوئی ہے، اعتماد والے، اور ہمارا ایسا کام نہیں ہے کہ ہم ہر وقت بناتے رہتے ہیں. فرض کریں کہ اگر 500 گرام سونا ہے تو اس کا ایک یعنی ہم 2-3 دن میں مال تیار ہو جاتا ہے، جولری تیار ہو جاتی ہے، اور وہ جو تیار شدہ 500 گرام ہے یا 1000 گرام ہے وہ ہم پھر ہول سیلرز کو دے دیتے ہیں. یعنی ان کا تو کلوں کے حساب سے بھی نہیں، بلکہ کئی کلو روزانہ کا ان کا جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے. ہاں جی، 15-16 دن 20 دن بعد وہ ہمیں سونا دے دیتے ہیں، اسی میں ہمارے ایکچوئل سونا بھی ہوتا ہے، اسی میں ہماری پروفٹ بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کرتے ہیں. وارث بھائی، کیا ممکن ہے کہ میں اس میں انویسٹمنٹ کر سکوں؟ مجھے ہاں جانا کیوں نہ نہیں، پڑے؟ یعنی ہر کسی کی ہم انویسٹمنٹ نہیں لیتے. اپنے دوست، اپنے قریبی جو احباب ہیں ان کی انویسٹمنٹ بالکل آپ کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ آپ اگر اس کو 1 سال کے لیے 5 تولہ سونا دیتے ہیں تو ہم اپروکسیمیٹلی آپ کو 1 سال بعد 6 تولہ سونا دے دیں گے. اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، یہ میں نے اندازاً بتایا آپ کو. اور اگر آپ 6 مہینے کے لیے دیتے ہیں، یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ آپ کی کیش ہے، ایک تو سونا بڑھتا رہتا ہے، اور جی جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کیش سیکیور ہوتا ہے. جب آپ کو چاہیے آپ جو ہے وہ 10-12 دن کے نوٹس پہ اپنا وہ سونا بھی نکلوا سکتے ہیں. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اس میں یہ 1 سال کے بعد 1 تولے کا آلموسٹ بڑھنا، یہ کم ریشو نہیں ہے؟ اصل میں یہ بہت کم پروفٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہول سیلرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم ریٹیل میں تو 1 تولے پہ 2-3 گرام بھی جو ہے وہ دکاندار کماتے ہیں. ہول سیل پہ مارجن کم ہو جاتا ہے. ہاں جی، لیکن ہول سیلر کا جو ہے نا وہ یعنی اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے سیکیور ہیں، یعنی آپ کا سونا سیکیور ہے. پھر سونا وقتاً فوقتاً بڑھ بھی رہا ہے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جب چاہیے آپ اس میں سے، یعنی 5 سال یا 4 سال یا سال کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ جب چاہیں اس کو نکلوا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ان لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ جن کے گھروں میں سونا پڑا ہوا ہے، وہ اس میں انویسٹ کریں. سال بعد زکوٰۃ بھی تو دینی ہوتی ہے نا، تو وہ اس میں انویسٹ کریں. اور اگر کسی کا 5 تولے سونا ہے اور 1 سال کے بعد اس کو 6 تولہ سونا مل جاتا ہے. وارث بھائی، اگر میں آپ کو 5 تولے سونا لا کے دوں تو ظاہر بات ہے گھر میں جو گولڈ پڑا ہوتا ہے وہ تو کسی نہ کسی شیپ میں ہوتا ہے، چوڑیاں ہیں، بینگلز ہوتے ہیں، رنگ ہوتی ہیں، چین ہوتی ہیں. تو وہ تو پھر ظاہر بات ہے ابھی اس کو تڑوائیں گے تو وہ ایکسپینس ہوگا، بعد میں اس کو بنوائیں گے پھر ایکسپینس ہوگا، وہ تو بڑا نہیں. اس میں نقصان والا کام ہو دیکھیں، جائے گا. ہم تو کام ہی سونے کا کرتے ہیں، اور اگر ہم 1 سال آپ کے ساتھ کام کریں گے، ہم آپ کو بنا کے بھی دے سکتے ہیں. اور مزدوری بڑی مائنر سی ہوتی ہے، یعنی 1 تولے کے اوپر 400-500 ملی جو ہے وہ ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے. اور یہ دکانداروں کے پاس آپ جائیں گے تو وہ 1 گرام پالش بھی لے لیں گے، مزدوری بھی لے لیں گے، اس کے بعد کاٹ بھی لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں جس فارم میں دیں گے، فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ سال بعد میں نے لیٹسٹ ڈیزائن بنوایا، تو ہم آپ کو لیٹسٹ ڈیزائن بنوا دیں گے. ہاں، مزدوری لیں گے ہم آپ سے. ہاں، یہ بھی اچھا ہے کہ اس میں لیٹسٹ ڈیزائن جو ہے نا وہ آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر وارث بھائی.
پوڈ کاسٹ تو کسی اور چیز کا تھا، لیکن وہ 2 شادیوں والا ٹاپک چلا اور چلتے چلتے اس سے ایک بزنس آئیڈیا بھی آ گیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کی آپشن اوپن ہے ہر بندے کے لیے؟ نہیں، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، بس قریبی اور اعتماد والے ساتھیوں کے ساتھ ہی میں کرتا ہوں. کافی رسکی ہے نا کام. رسکی بھی ہے، اور شاید میرا خیال ہے مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے پیسے، ظاہر ہے کہ ایک رسپانسبلٹی تو ہے، بالکل وہ رسپانس میں ذمہ داری ہے، تو اس لیے بس جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں اور جن کے گھروں میں سونا پڑا ہوا ہے میں انہیں کو پریفر کرتا ہوں. اور اگر کسی نے کوئی کاروبار کیا ہوا ہے اس میں اس کے پیسے ہیں تو اس کو پیسے نکال کے، کیونکہ اس میں پروفٹ ریشو یہ بہت کم ہے لیکن سیکیور ہے، الحمدللہ سیکیور ہے. بہت شکریہ وارث بھائی، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ، اللہ آپ سے راضی ہوں، جزاک اللہ خیر.